خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی پیارے نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پادری زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے خدا کے کلام میں سے ایک خوبصورت آیت ہے۔ کلام خدا کی تمام آیات ہی خوبصورت ہے، اور دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور 7ویں آیت پر آج ہم بات چیت کریں گے، اور کلام کی پرفضل باتیں آج ہمارا گیسٹ آپ تک پہنچائے گا۔ اور آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہے، خدا کے خادم پاسٹر فرمان رشید صاحب، اور ایوان ٹاؤن میں خدا نے ایک خوبصورت کلیسیا دی ہے، اور جہاں پر وہ عبادت کرواتے ہیں، ان کی پاسبانی کرتے ہیں، اور یوسف نگر میں بھی خدا اپنے جلال کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ اپنے بندہ کو استعمال کر رہا ہے۔ اور آج اس خوبصورت شو میں نے ان کو مدعو کیا ہے تاکہ کلام کی پرفضل باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ پاسٹر فرمان رشید کو اس خوبصورت شو میں پادری صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پاسٹر عمران فضل صاحب کا، سسٹر مہوش کا، اور آپ کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ خدا کے کلام کی گہری باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ آمین۔ تو پادری صاحب، آج ہم ایک آیت پر ڈسکس کریں گے، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 7ویں آیت۔ تو میں چاہوں گا اس آیت کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اور اس پر پھر ہم بات چیت کریں گے۔ بالکل۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ آمین۔ تو پادری صاحب، جو آیت آپ نے پڑھی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ نمبر 1 قدرت، جی بالکل۔ اور اس کے بعد آپ نے بتایا محبت، اور تیسرے نمبر پر تربیت۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ قدرت سے کیا مراد ہے؟ قدرت کی روح کون سی ایسی روح ہے جو خدا نے ہم پر انڈیلی ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ جی، قدرت کی روح بیسیکلی، قدرت کی روح ایسی ہے کہ جب ہم دہشت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا دہشت کے اندر آ جاتے ہیں، تو خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہمیں ٹیچ کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اس دہشت کی روح سے نکلیں اور خدا کے پاس آ سکیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے جو شاگرد تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پطرس رسول، جب اس نے خدا کا انکار کیا 3 بار، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو دہشت تھی، وہ دہشت کی روح اس کے اندر کام کر رہی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جب خدا کا پاک روح تجھ پر نازل ہوگا اور تم پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو گے۔ اور جب خدا کا پاک روح نازل ہوتا ہے تو خدا ہمیں اس قدرت کی روح سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب خدا کا بندہ پولس رسول جب قدرت کی روح سے بھر جاتا ہے، تو وہ خدا کا بندہ کلام بیان کرتا ہے اس چیز کو کہ وہ دلیری کے ساتھ انجیل کی منادی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہی خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اب انجیل کی منادی سے شرماتا نہیں ہوں۔ وہ دلیری کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ بیسیکلی قدرت کی روح ہے جو انسان کے اندر آ کر جب کام کرتی ہے، تو خدا جو قدرت ہے وہ انسان کے جب اندر آتی ہے تو انسان دلیری حاصل کرتا ہے اور خدا کے جلال میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ قدرت کی روح، روح القدس ہی میرا خیال، بالکل ایسا، کیونکہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے اس سے پہلے جب بالا خانہ میں 120 کی جماعت تھی، خوف کے مارے تنہائی میں تیرگی، ویرانی، خرابی اور دہشت کی روح کا شکار تھی، جی بالکل،
تو جب روح القدس نازل ہوا تو ان کے اندر دلیری آئی، دلیری آئی، قوت آئی. قوت آئی. تو بیسیکلی یہ روح القدس ہی ہے. روح القدس ہے، بالکل. آمین. آمین. تو اس کے بعد اگر پادری صاحب ہم دیکھا جائے تو لکھا ہے تربیت کی روح. جی بالکل. تربیت کی روح کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ تربیت کی روح بیسیکلی خدا کا کلام ہی ترتیب سے ہمیں ٹیچ کرتا ہوا نظر آتا ہے. آمین. خدا کا ہر جو کلام ہے، ہر ایک ورڈ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام ہمیں ترتیب ٹیچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ خدا خود ترتیب کا خدا ہے. اور اسی طرح جب ہم پورے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ تربیت جو ہے کلام کے مطابق جب کی جاتی ہے تو بچے کی جب تربیت کی جاتی ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر. کلام ہمیں ٹیچ کرتا ہے کہ تربیت کی روح خدا نے ہمیں بخشی ہے. آمین. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک جو تربیت ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کلام کے مطابق تربیت ان کی جائے. اگر ہمارے بچے، اگر ہماری اولاد، اگر ہمارے ریلیٹیو اگر گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو پیچھے جو مین ریزن ہے وہ تربیت ہے. اگر ہم نے ان کی پروپر کلام کے مطابق تربیت نہیں کی ہوتی جس کی باعث وہ شراب نوشی، بری چیزوں کی طرف نکل جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ترتیب سے ہمیں ٹیچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ خدا خود ترتیب کا خدا ہے. تو اگر پادری صاحب جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کرتے تو کیا نقصان اٹھاتے ہیں؟ نقصان اگر، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی اس سے باز نہ آئے. تو جب ہم بچے کی اس راہ پر تربیت نہیں کرتے، کلیسیا کے اندر بہت سارے بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی مطلب بھائی صاحب ہمارے بیٹے کے لیے دعا کریں، میرا بیٹا شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. میری بیٹی جو کہ ہے وہ پروپر ایک سٹڈی نہیں کر رہی، یا مطلب ایک خدا کے کلام کے ساتھ اس کا جو لگاؤ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تربیت کلام کے مطابق کی ہی نہیں جاتی. یہ تو بیسیکلی والدین جو ہے وہ بھی تربیت یافتہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ بچوں کو کلام کی عادتیں، ان کو کلام کے بارے میں ٹیچ کیا جائے، انہیں دکھایا، انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہمیں ڈیلی بیس پر خدا کو اول درجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ایک یہ بھی بات ہے نا کہ پادری صاحب کلام کہتا ہے بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ جس راہ پہ اس نے جانا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے باز نہ آئے. لیکن ہم جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تب تربیت شروع کرتے ہیں والدین. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے نقصانات ہیں کہ جو بچے پھر نقصان اٹھاتے ہیں، ماں باپ کے لیے بچے غم کا سبب بنتے ہیں، وہ نقصانات ہمارے ناظرین کو بتائیں. نقصان سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم مطلب بچے کی اس راہ پر تربیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ہمارے بچے جو ہے وہ شراب نوشی جیسی بے شک لعنتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جوے باسی اور ابلیس کی تاثیروں کے اندر جا کے وہ نکل جاتے ہیں، جس کی طرف واپس موو کرنا ان کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے. تو لہٰذا بہت سارے ہمارے مسیحی جو فیملیاں ہیں ان کے جو بچے ہیں اکثر وہ راتوں کو مطلب گھر نہیں آتے، لیٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے جو غیر ایمان یافتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جب چلتے ہیں، جب ان کے ساتھ نکلتے ہیں تو وہ اس رنگ کے اندر ڈال جاتے ہیں. تو کیا یہ بچوں کا پرابلم ہے یا والدین کی غلطی ہے جس کے باعث بچے جو ہیں بری عادات کا شکار ہوتے ہیں، غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو بتائیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ساری اس میں بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مین رسپانسبلٹی ہے وہ والدین کی ہے. یس سر. کیونکہ والدین ہی جو ہے وہ گھر کا سربراہ جو ہے والد ہے.
والد ایک لیڈر ہے, وہ ایک چرواہا ہے, اس نے اپنی اولاد کو, اپنی فیملی کو لے کر چلنا ہے. یس. تو اس لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی تربیت اگر اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو بچے, میں سمجھتا ہوں, کبھی بھی غلط راہ پر یا بری تصویروں میں, بری محفلوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں. تو ناظرین, آپ سیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا اس میں بیسیکلی قصور نہیں ہوتا, قصور ہے والدین کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہیں تو وہ تو بچے ہی ہیں, اور ان کا فیوچر یا مستقبل والدین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. والدین جس طرف ان کو لے کر جائیں, بچے ان کا کہنا سٹارٹ میں مانیں گے, اسی طرف جائیں گے, انہی راہوں کو اپنائیں گے, اسی تربیت پر چلیں گے جس کے بارے میں والدین ان کو ٹیچ کرتے ہیں. تو ناظرین, مزید آگے ہم بڑھیں گے, اس آیت پر ہم ڈسکس کریں گے. تو اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے, پہلے ہم نے بات کی ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں بلکہ قدرت کا روح دیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے بات کی ہے تربیت کے تعلق سے کہ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کرنی چاہیے جس پر انہوں نے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آخری دور میں بھی جو والدین اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں, ان کے بچے ٹھیک سمت پر, ٹھیک راہ پر چلتے ہیں, اور وہ بچے والدین کے لیے غم کا سبب نہیں بنتے. تو پادری صاحب, اس آیت کے اندر ایک اور تیسری بات جو تھی وہ ہے محبت. تو بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور محبت کا روح, اس کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ ہم نے ابھی کلام کی تلاوت کی جس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں محبت کی روح بھی دی ہے. بے شک. یہودی کلچر کے اندر محبت کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جی جی. خاندانی محبت, یس. دوستوں کی محبت, میاں بیوی کی محبت, اور خدا کی محبت. تو پادری صاحب, یہ 4 محبتیں جو ہیں, جی, خاندانی محبت, میاں بیوی کی محبت, دوستانہ محبت, اور چوتھی محبت خدا کی محبت. تو خاندانی محبت کے تعلق سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ خاندان کی جو محبت ہے آپس میں, یہ کس قسم کی ہے, کس طور پر یہ پروان چڑھتی ہے, اور کون کون اس محبت میں شامل ہے؟ اس کے بارے میں بالکل آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. خاندانی محبت وہ محبت ہوتی ہے جو ایک باپ کی بیٹے سے, بیٹے کی باپ سے, یہ جو اپنی خاندان کی محبت ہوتی ہے, ایک فیملی کی محبت, اس کو ہم خاندانی محبت کے طور پر ڈیفائن کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوستانہ محبت, دوستوں کی محبت, جو ہمارے دوست ہیں وہ محبت ہے. ایک اسکول کے اندر جو ہمارے دوست ہیں, کالجز کے اندر دوست ہیں, وہ محبت. اسے ہم دوسرے مائننگ میں یہ بھی لے سکتے ہیں, دنیا کی محبت, ایک لڑکی کی محبت ایک لڑکے کے ساتھ, وہ محبت. ان محبت کے اندر ہمیں لالچ اور خود غرضی نظر آتی ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں دوستوں کی محبت کے اندر. تو تیسری محبت کے تعلق سے آپ بات کر رہے تھے, میاں بیوی کی محبت. میاں بیوی کی محبت, تو یہ بندھن ازدواج کا, میاں بیوی کا, جی جی, ہمارے خدا نے باندھا ہے, جی, اور خدا ہی اپنی محبت کو میاں بیوی کے اندر رکھتا ہے. بالکل.
کہ اس میاں بیوی کی محبت کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ میاں بیوی کی محبت وہ محبت ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے وہ محبت کرتی ہے۔ شوہر ایک جو محبت دنیا سے ہٹ کر جو ایک مقام اپنی بیوی کو دیتا ہے اس کو ہم میاں بیوی کی محبت کا نام دیتے ہیں۔ خاندانی محبت پادری صاحب، اور دوستانہ محبت، اور میاں بیوی میاں کی بیوی کی محبت۔ محبت تو چوتھی محبت آپ خدا کی محبت کے بارے میں بتا رہے تھے، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ خدا کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دوستوں کی محبت اور خدا کی محبت، یہ تین محبتیں اور چوتھی خدا کی محبت، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ چاروں محبتیں، خاندانی محبت، دوستوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، ان تینوں محبتوں کے اندر ہمیں لالچ اور خود غرضی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہوئی ملتی ہے، مگر جو خدا کی محبت ہے وہ تینوں سے الگ ہے۔ یس، خدا کی محبت بغیر کسی لالچ کے جو محبت کی جاتی ہے یا جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے اس کو ہم خدا کی محبت کہتے ہیں، جس کے اندر نہ کوئی لالچ کسی قسم کا، نہ کوئی خود غرضی ہوتی ہے۔ اس کو ہم خدا کی محبت کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان کوڑی تھا، یس، اس کی ایک چھوٹی غلام لڑکی تھی، تو وہ جب سنتی ہے کہ میرا مالک جو ایک کوڑ کے اندر تھا تو وہ بغیر کسی لالچ کے کہتی ہے کہ کاش کہ میرا مالک میرے اس شہر میں ہوتا تاکہ اس کا وہاں پر علاج کیا جاتا، تاکہ وہ نبی اس کو شفا دیتا، وہاں سے اس کو شفا مل جاتی۔ یہ وہ محبت تھی جو بغیر کسی لالچ کے محبت تھی، اور یہ خدا کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر اول اور اہم محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ پادری صاحب بڑی زبردست باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ تین محبتوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرط پائی جاتی ہے۔ جی بالکل، خدا کی محبت کے اندر شرط نہیں ہے، جی کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو گھر میں 2 یا 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے اچھا کام کرتے ہیں، ایک بیٹا برا کام کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، جی بالکل، تو والدین ان بیٹوں کو ہی زیادہ ترجیح دے گا، ان سے محبت زیادہ کرے گا جو ان کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی جو غلط بیٹا ہے، نافرمان ہے، تو والدین کیا کریں گے؟ وائڈ کریں گے۔ اوائڈ کریں گے، تو اس میں شرط ہمیں نظر آتی ہے، بالکل ایسے لیکن خدا کی عظیم محبت ایسی ہے کہ اس کے اندر شرط نہیں پائی شرط نہیں جاتی۔ پائی جاتی۔ تو اکارڈنگ ٹو دا بائبل میں سے کوئی ایسی مثال دیں ہمارے ناظرین کو خدا کی محبت کے تعلق سے، تاکہ ہمارے ناظرین اس کلام کی باتوں کو سن کر اس خوبصورت کوئی ایسے واقعے کو اپنے دل میں رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ کیا کہیں گے ہمارے؟ خداوند یسوع مسیح کی محبت کی مثال ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یورپ کی طرف جا رہا تھا، یس، اور وہ کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں میں گر گیا، اور وہاں پر جو ان لوگوں نے اس کے کپڑے تک اتار لیے، اس کو مارا دمکایا، مارا پیٹا، یس، اور وہاں پر کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہاں پر کاہن اس راہ سے گزرا یس، اور اس نے اس کو دیکھا مگر اس کی کوئی مدد نہ کی، اس کی کوئی ہیلپ نہ کی۔ پھر ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ اسی طرح ایک لاوی بھی اسی جگہ سے وہاں سے جب گزرتا ہے اور اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر کترایا اور ویسے ہی اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہاں سے پھر ایک سامری گزرتا ہے جس کو اس وقت کے اندر نیچ تصور کیا جاتا تھا۔ یس، اس وقت سامری لوگوں کی اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں تھی، ان کی قدر نہیں تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، مگر جب وہ سامری وہاں سے گزرتا اور جب اس نے اس کو دیکھا یس، اور اس کو اپنے ساتھ اس نے بٹھایا
اور اپنے سراہے میں لے گیا، اس کی ملہم پٹی کی، اس کی لک آفٹر کی، اس کی دیکھ بھال کی۔ وہ سامری کی محبت جو تھی وہ ہمیں خدا کی محبت کی طرف لے کر چلتی ہے، کیونکہ سامری نے جو اس کے ساتھ محبت کی وہ محبت بے لوث تھی، وہ محبت بغیر لالچ کے تھی، وہ محبت کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ یا خود غرضی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی محبت بھی ہم کے ساتھ تھی کہ جب ہم گناہ کے اندر تھے یس، تو خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیجا اور اس کو قربان کروا دیا گیا۔ یہ خدا کی محبت تھی کہ ہم گناہ کے اندر تھے تو اس نے اپنا بیش قیمت لہو بہایا۔ اور یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے، کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمارے نام اپنی ہتھیلی پر کھود رکھے ہیں۔ وہ ہم کو نام بنام جانتا ہے، نہ صرف جانتا ہے بلکہ پہچانتا ہے۔ اور جب ہم مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، مصیبت کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ ہمیں پکڑتا ہے اور سنبھالتا ہے اور ہماری لک آفٹر کرتا ہے۔ جب ہم گمراہی کے اندر گر جاتے ہیں، لاچاری کے اندر گر جاتے ہیں، گناہ کے اندر گر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آ، میں تجھے سنبھالتا ہوں، تیری لک آفٹر کرتا ہوں۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ تک ہمارا گیسٹ پہنچا رہا ہے۔ تو آج ہمارے گیسٹ نے اس بات کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو 3 محبتیں ہیں ان کے اندر شرط پائی جاتی ہے: خاندانی محبت، دوستانہ محبت اور میاں بیوی کی محبت۔ اور جو چوتھی محبت ہے خدا کی محبت، ان تینوں سے الگ محبت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرط نہیں پائی جاتی۔ تو جو ایک حوالہ کوڈ کیا گیا ہے، خدا کے خادم نے کیا ہے لوکا 10 باب میں نیک سامری کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی محبت کی تصویر ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کو ڈاکوؤں نے پکڑا، مارا، پیٹا اور وہ گر گیا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لوٹ کر ڈاکو لے گئے۔ تو وہاں پر پادری صاحب بتا رہے تھے کہ کلام میں سے کہ پہلے سب سے وہاں سے ایک کاہن گزرا جو کہانت کا کام سر انجام دیتے، کلیسیا کے رہنما، سربراہ، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کی لک آفٹر کریں، مسیح کی طرح لوگوں پر رحم کریں۔ اور پادری صاحب بتا رہے تھے تو کاہن نے دیکھا کہ یہ شخص گرا ہوا ہے، زخم اس کے بہہ رہے ہیں، اور کاہن اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد دوسری بات بتائی انہوں نے کہ لاوی پیچھے سے آیا، اور لاوی جو کاہنوں کے پیچھے کام کرنے والے، کاہنوں کے ساتھ رہنے والے، کاہنوں کے ساتھ کام کرنے والے، اور جب لاوی وہاں پر پہنچا تو لاوی نے بھی اس شخص کو دیکھا، تو پادری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بھی کترا کر گزر گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرے شخص کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ سامری تھا، اور اس دور میں سامری لوگوں سے سخت نفرت کی جاتی تھی، ان کو گھٹیا اور نیچ سمجھا جاتا تھا۔ اور جب سامری نے اس شخص کو دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامری کو اس پر ترس آیا، کیونکہ سامری کے دل کے اندر وہ خدا کی الہی محبت تھی، خدا کی محبت کا وہ تخم، وہ عنصر اس کے اندر تھا۔ اس باب سے اس پر اس کو ترس آیا، اس نے اس پر رحم کھایا اور اسے پکڑا اور اپنے جانور پر بٹھایا اور سرائے میں لے گیا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہاں پر لے کر گیا اور اسے کہا کہ جو بھی اس کا روپیہ پیسہ یا اس پر خرچ آتا ہے میں واپس آؤں گا وہ بھی ادا کر دوں گا۔ یہ خدا کی محبت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت تصویر ہمیں ملتی ہے۔ تو ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا چاہتا ہے خدا کے لوگ غریبوں پر، یتیموں پر، خاکساروں پر، جو دکھی اور پریشان ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان پر رحم کرے۔ خدا کی محبت عظیم محبت ہے۔ تو کلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کاہن نے اس کے ساتھ محبت نہ دکھائی،
लावी ने उस शख्स के साथ मोहब्बत न दिखाई, लेकिन खुदा के बेटे ने तो पूरी दुनिया के साथ मोहब्बत की है। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आप ईमानदार होते हुए आज आपको आखिरी पैगाम इस शो के ज़रिए मैं यही देना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको कुदरत की रूह दी है, खुदा ने आपको तरबियत का रूह दिया है, खुदा ने आपको मोहब्बत की रूह दी है, और इस कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह यानी रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में दावत दें तो यकीनन मेरा ईमान है कि आप तरबियत पाएंगे, आप ज़ोर पाएंगे और खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गेस्ट का। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने हमें मौका दिया और ख़ूबसूरत कलाम की बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नई पुरफजल बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।